السلام علیکم دوستو، آج جو قصہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے بادشاہ بنے۔ دارالشکوہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے۔ دارالشکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا بادشاہ مجھے بنانا چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر یہ مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالادستی قائم کر دوں گا۔ دارالشکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب دعوت بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کروائیں۔ جب وہ وہاں گئی تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مسلح پیش کیا۔ دارالشکوہ نے از راہ ادب کہا، نہیں جی، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں۔ اگر انہوں نے بزرگ کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ امر فوق الادب کے حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارالشکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب اٹھنے لگے تو کہا، حضرت دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ بزرگ فرمانے لگے، ہم نے مسلح تو پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں، اب تو وقت گزر چکا ہے۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بھی کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب دعوت بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے، چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، جی آئیے تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے از راہ ادب کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں نہیں بیٹھو۔ جب دوبارہ کہا کہ بیٹھو تو ان کے مسلح پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرمائے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بے تخت تو ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ پہچان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، لہٰذا کہنے کے لیے حضرت کو تخت تو مل گیا اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا، تاج کا نظام تو آپ کو وضو کروانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو یاد آیا کہ شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں وہ میرا امامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہی مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے سر پر تاج کیسے رکھواؤں، چونکہ صحبت یافتہ تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ بے منہ کا کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ چنانچہ مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ وہ کہنے لگے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، امامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر بار بار اصرار کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے امامہ اٹھا کر
औरंगजेब आलमगीर के सर पर रख दिया और इस बुजुर्ग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि इसने मेरा राज फाश कर दिया। इस तरह का निज़ाम अल्लाह ताला अपने बंदों के सपुर्द किए होते हैं, इनको पहचानना मुश्किल होता है। इनका पता भी नहीं चलता। बातिन फरासत और बसीरत रखने वाले तो इनको पहचानते ही नहीं, पहचानते हैं, हर बंदा नहीं पहचानता।